السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ بقرہ مدنی صورت، دوسرے سپارے کا 8واں رکوع، آیت نمبر 193۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ فإن انتہوا فلا عدوان الا علی الظالمین۔ اور ان سے جنگ کرو تاکہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے علاوہ کسی پر دست درازی نہ کی جائے۔ جی، فتنہ سے مراد ہر وہ مزاحمت اور قوت ہے جو تبلیغ و اشاعت اسلام کی راہ میں آڑے آئے، جس سے اللہ کے دین کے مطابق زندگی بسر کرنا ممکن نہ رہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اسلام صرف مدافعانہ جنگ کا قائل نہیں، بلکہ اسلام کی اشاعت میں جو قوت رکاوٹ بنے اس سے جارحانہ جنگ کرنا ضروری ہے، تاکہ ایسی رکاوٹیں ختم ہو جائیں اور اللہ کا دین غالب ہو۔ البتہ جو لوگ اپنی شرارتوں سے باز آ جائیں اور جزیہ دینا قبول کر لیں، ان پر تمہیں ہاتھ نہ اٹھانا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ اپنے عقائد یا دین یا مذہب سے مجبور ہو کر اسلام قبول کر لیں، کیونکہ اسلام قبول کرنے کے لیے کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ اس آیت اور اس سے پہلی آیت کی بنا پر مخالفین اسلام کی طرف سے اسلام پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس نے جہاد کو فرض قرار دے کر ایک مستقل جنگ کی کیفیت پیدا کر دی ہے، لہٰذا اسے ایک امن پسند مذہب نہیں کہا جا سکتا۔ عرب قبائل ہمیشہ آپس میں برسر پیکار رہتے تھے۔ اسلام نے آ کر صرف یہ تبدیلی پیدا کی کہ ان کا رخ باہمی خانہ جنگیوں سے ہٹا کر بیرونی دنیا کی طرف موڑ دیا، لیکن ان کی جنگ جوئی میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی۔ اسلام نے یہ کیا کہ پوری دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک دارالاسلام جہاں اسلامی حکومت قائم ہو، اور دوسرا دارالحرب جہاں غیر مسلم حکومت ہو۔ بالفاظ دیگر، ایک حصہ عالم اسلام ہے اور دوسرا عالم جنگ۔ دارالاسلام پر یہ پابندی عائد ہوتی ہے کہ وہ دارالحرب یا غیر مسلموں سے برسر پیکار رہ کر انہیں دارالاسلام میں شامل کرتا چلا جائے، تاکہ وہ ساری دنیا کو اپنے دائرہ اقتدار میں لے لے۔ یہ ہے ان عقلی اور نقلی دلائل کا خلاصہ جن سے یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ اسلام کوئی امن پسند یا صلح جو مذہب نہیں، بلکہ اپنے مزاج کے لحاظ سے ہر وقت برسر پیکار رہنا چاہتا ہے۔ آیت کے آخر میں ہے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے علاوہ کسی پر دست درازی نہ کی جائے، یعنی صرف ایسے آدمیوں کو سزا دینے کی اجازت ہے جو مسلمانوں پر جبر و تشدد کرنے اور انہیں ختم کر دینے میں حد درجہ آگے بڑھے ہوئے ہوں یا سازشیں کرتے رہے تھے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے قیدیوں میں سے عقبہ بن ابی معیط اور نضر بن حارث کو قتل کروا دیا اور باقی قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا۔ جیسے فتح مکہ کے موقع پر عام معافی کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 آدمیوں کو قتل کر دینے کا حکم دیا تھا۔ یہ چاروں اشتہاری مجرم تھے۔ ان میں سے ایک عبداللہ بن قتل تھا جو 3 ایسے جرائم میں ملوث تھا جن کی سزا اسلام میں قتل ہے، اور وہ 3 جرائم یہ تھے: نمبر 1، وہ اسلام سے پھر گیا تھا، نمبر 2، اس نے خون ناحق کیا تھا، اور نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کرتا تھا، یعنی توہین رسالت کا مجرم تھا۔ چنانچہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن آپ سر پر خود پہنے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے۔ جب آپ نے خود اتارا تو ایک شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، عبداللہ بن قتل کعبہ کا پردہ پکڑے ہوئے لٹک رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے قتل کر دو۔ ایسے اشتہاری مجرموں کی مکہ بلکہ کعبہ میں قتل کی 2 ہی وجوہ ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ شاید یہ وہی ساتھ ہو جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، مکہ میرے لیے حلال کیا گیا ہے، وہ بھی صرف چند ساعت کے لیے۔ وہ پہلے بھی ارض حرم تھا اور بعد میں تا قیامت ارض حرم ہی رہے گا۔ اور دوسری یہ کہ
ایسے اظہاری مجرم کو کعبہ کی حرمت بھی پناہ نہیں دے سکتی۔